السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ کیا تھا، آج سورۃ البقرہ کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے اور سنانے کو قبول فرمائے۔ سورۃ البقرہ، سب سے پہلے سورۃ البقرہ کے فضائل بیان کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں کو ذکر و تلاوت سے خالی نہ رکھو۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ باقی ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ اب شک کرنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ جو چیز ہے وہ اس میں شک ہوگا، یا سننے والے یا سمجھنے والے کے ذہن میں شک ہوگا۔ تو یہاں پر پہلی صورت کی نفی فرما دی کہ اس کتاب میں محل ریب ہے، جو کلام ہے، جو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فی ہی، اس قرآن میں، ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے چیزوں پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ متقین سے کون سے لوگ مراد ہیں، ان کی بات آگے بیان کر رہے ہیں کہ یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر، یعنی جنت، دوزخ اور ملائکہ وغیرہ سب پر۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز ادا کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب متقین کی صفات بیان کر دی گئی اس آیت میں کہ تین چیزیں ہیں، طاعت کی اصل تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، جس کا تعلق دل سے ہو، نمبر دو، جس کا بدن سے تعلق ہو، اور نمبر تین، جس کا مال سے تعلق ہو۔ اب جو دل سے تعلق ہے وہ یؤمنون بالغیب، یعنی بن دیکھے چیزوں پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز ادا کرتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز ادا کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی پہلے یؤمنون بالغیب کا تعلق دل سے ہے، ویقیمون الصلاۃ کا تعلق بدن سے ہے، ومما رزقناہم ینفقون کا تعلق مال سے ہے۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، بما انزل الیک، جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو ان سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اب الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون میں مکہ کے مسلمانوں کا ذکر ہے، والذین یؤمنون سے لے کر ہم ینفقون تک یہود و نصارہ کے ایمان کا ذکر ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہیں، سواء علیہم، اب آگے کافروں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلے دو گروہ، مسلمانوں کے دونوں گروہ کا ذکر کیا گیا، یعنی جو کفار مکہ مسلمان ہوئے تھے، پہلی آیت میں ان کا بیان تھا، دوسری آیت میں یہود و نصارہ کا بیان تھا، اور ان الذین کفروا سواء علیہم سے خالص کافروں کا ذکر ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہیں، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، چاہے آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سن ہی نہیں سکتے، دیکھ ہی نہیں سکتے، اس کا یا سوچ ہی نہیں سکتے، ان کے دل میں کوئی بات ہی نہیں بیٹھتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنتے تو ہیں لیکن حق بات نہیں سنتے، وہ دیکھتے تو ہیں لیکن حق بات نہیں دیکھتے، نہیں سوچتے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں من یقولو جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ یخادعون اللہ وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، وما یخدعون الا انفسہم تو وہ جان لیں کہ ان کا جو دھوکہ ہے وہ انہی کو پہنچ رہا ہے، وما یشعرون انہیں اس بات کا علم نہیں ہے یا اس بات کو وہ نہیں سوچتے۔ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا پس اللہ نے ان کی اس بیماری کو بڑھا دیا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون ان باتوں کی وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی اس آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ سے منافقین کا ذکر ہے کہ جو ظاہری طور پر تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، لیکن حالانکہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس بات سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ عالم بالغیب ہے، اور مسلمانوں کو اس لیے دھوکہ نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی پیغمبر یا کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بتا دیتا ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں، اور جو ان کا دھوکہ ہے وہ انہی کو پہنچ رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون الا سن لو انہم هم المفسدون یہی وہ لوگ ہیں جو فساد پھیلا رہے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن یہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جائے آمنو تم ایمان لے آؤ، کما آمن الناس جس طرح کے لوگ ایمان لائے، قالو تو کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایسے ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جس طرح کے بے وقوف لوگ ایمان لائے، الا انہم هم السفہاء جان لو کہ یہی ہیں بے وقوف، ولکن لا يعلمون لیکن وہ نہیں جانتے۔ یعنی وہ مسلمانوں سے جو منافقین ہیں وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ جس طرح ایمان لائے بے وقوف لوگ کیا ہم اس طرح ایمان لے کر آئیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں، یہی ہیں جو پاگل ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب وہ ملتے ہیں آمنو ایمان والوں سے، قالو تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے معبودوں کے پاس، قالو تو کہتے ہیں انا معکم کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا جواب دے رہے ہیں، ویمدہم فی طغیانہم ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ اس میں حیران سرگرداں ہیں، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ جنہوں نے خریدا گمراہی کو بالہدیٰ ہدایت کے ذریعے، یعنی ہدایت کے ذریعے انہوں نے گمراہی خرید لی، فما ربحت تجارتہم سو یہ تجارت ان کو فائدہ نہیں دے گی، وما کانوا مہتدین اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ مثلہم ان کی مثال کمثل الذی استوقد نارا ایسی ہے کہ جس نے آگ روشن کی ہو، فلما اضاءت ما حولہ جب روشن ہو گیا اس کا ارد گرد، تو ذہب اللہ بنورہم اللہ تعالیٰ نے اسے بجھا دیا، وترکہم اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات لا یبصرون اندھیروں میں چھوڑ دیا انہیں، لا یبصرون وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی جس طرح بجلی کڑکتی ہے تو کچھ دیر کے لیے روشنی ہو جاتی ہے نا، پھر وہ اس میں چلتے ہیں، تو اس طرح ہی کہ آگ روشن کی ہو، اللہ تعالیٰ اس آگ کو بجھا دیتے ہیں تو پھر وہ اندھیرے میں حیران سرگرداں پڑے رہتے ہیں۔ سمن وہ گونگے ہیں، بکمن وہ بہرے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ لوگ نہیں لوٹیں گے، یعنی وہ ایمان کی طرف نہیں لوٹیں گے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ او کصیب من السماء یا اس بارش کی طرح ہے جو برسے آسمان سے، فیہ ظلمات
تو اس میں ظلمت یعنی اندھیرا بھی ہوتا ہے، ورعد وبرقن اور بجلی اور چمک بھی ہوتی ہے، یجعلون اصابعهم وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالی خوب احاطہ کیے ہوئے ہے کافروں کا۔ یعنی جب بارش آتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے ہر طرف جنگلوں میں، تو جب وہ کڑک بجلی چمکتی ہے کڑکتی ہے تو اس کی چمک اور اس کے بجلی کی آواز کے ڈر کی وجہ سے نا وہ لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ ہمیں بجلی کی کڑک سنائی نہیں دے گی، تو اس لیے ہم موت سے بچ جائیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خوب احاطہ کیے ہوئے ہے کافروں کو۔ یکاد البرق قریب ہے کہ اچک لے یخطف ابصارہم قریب ہے کہ جو بجلی ہے وہ اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم اور جب بھی ان کا لیے بجلی کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے تو مشوا فیہ وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ تو ان کی آنکھوں کو بھی ختم کر دیتا، وَأَبْصَارِهِمْ بِسَمْعِهِمْ ان کے کانوں کو بھی ختم کر دیتا، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں کی بصارت کو بھی ختم کر دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، یعنی ان کے کانوں کو ختم کرنے پر اور ان کی آنکھوں کو ختم کرنے پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔